تو یہ ساری چیزیں دینی شعور سے نابلد ہونے کی بنا پر ہیں۔ یہ تمام چیزیں دین کے علم کے نہ ہونے کی بنا پر ہیں۔ آپ کو اگر تھوڑا سا آپ معاشرے پر غور کریں نا، تو بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو کہتے ہیں یار ہم فرقہ واریت کے چکر میں نہیں پڑتے، یہ فرقہ واریت بڑی عجیب و غریب چیز ہے، ہم اس کے چکر میں نہیں پڑتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں بالکل صحیح کہتے ہیں، وہ اچھی بات ہے، یہ بات ہونی بھی چاہیے، یہ بات کرنی بھی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ لیکن تھوڑا سا یہاں پر ٹھہر کر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فرقہ واریت کا مطلب کیا ہے، یہ فرقہ واریت کون سی بلا ہے، یہ کون سی چیز ہے۔ تو فرقہ واریت کی آسان تشریح یہ ہے کہ جو لوگ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اصول، قرآن کے اصول، حدیث کے اصول یا صحابہ و اہل بیت کے اصول سے منحرف ہو گئے، چاہے وہ تشریحی صورت میں ہوں، چاہے وہ توضیحی صورت میں ہوں، یا کسی اور اعتبار سے ہوں، بس اس سے الگ ہو گئے، اس سے ہٹ گئے، اور کسی ایک نئے عقیدے کو جنم دے دیا، کسی ایک نئے موقف کو اختیار کر لیا، تو یہ حقیقی معنوں میں فرقہ واریت ہے۔ یعنی اللہ رسول نے جو اصول بیان کیے تھے وہ ان اصول سے ہٹ گئے، وہ ان ضوابط سے انہوں نے اپنے آپ کو ہٹا لیا۔ تو بس جنہوں نے ہٹا لیا اور ایک نیا عقیدہ پیدا کر لیا، ایک نیا کانسیپٹ پیدا کر لیا، تو حقیقی معنوں میں یہ فرقہ واریت ہے۔ یہ فرقہ واریت تھوڑی ہے کہ جو اللہ رسول کے اصول پر چلے وہ بھی فرقہ واریت کر رہا ہے، اور جو اس کے خلاف چل رہا ہے وہ بھی فرقہ وارانہ بات کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اس کی 2-3 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ ہر ذی شعور یہ بات جانتا ہے، ہر ذی عقل یہ بات جانتا ہے کہ صبر اور صلاۃ یہ دونوں خدا نہیں ہیں، نماز اور صبر دونوں خدا نہیں ہیں، بلکہ یہ تو خدا کی طرف لے جانے کی یہ دونوں چیزیں بطور وسیلہ کام آتی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں وسیلہ ہیں کہ جو خدا کی طرف آپ کو اور مجھے لے جانے والی ہیں۔ اور قرآن بالکل واضح ارشاد فرما رہا ہے کہ صبر اور صلاۃ سے مدد طلب کرو، ان سے مدد چاہو، ان سے مانگو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ صبر اور صلاۃ سے مدد طلب کرو، ان سے مدد چاہو، اور پھر آپ نے نتیجہ بھی نکالا، آپ نے تھوڑا اور غور کیا، تو پھر آپ نے دیکھا کہ صبر اور صلاۃ یہ دونوں خدا نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن خود اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ اگر غیر خدا سے مدد چاہو، اور غیر خدا یہ وہ چیزیں ہوں کہ جو اللہ کی طرف وسیلہ ہوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جانے والی چیزیں ہوں، تو ان سے مدد طلب کرنا شرعی طور پر جائز ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، اگر کوئی کہتا ہے یا غوث پاک مدد، کوئی اس طرح کی صدائیں بلند کرتا ہے کہ یا علی مدد، تو اس طرح کے جملوں میں کیا قباحت آ گئی؟ اب جو کہتا ہے کہ اس طرح کے جملے کہنا شرک ہے، اب جو یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے جملے کہنا بدعت ہے، تو اسے آپ کہیں کہ فرقہ واریت والی بات کر رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یا علی مدد کہنا تو قرآن سے ثابت ہے، اس طور پر کہ قرآن نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، غیر خدا سے مدد مانگ سکتے ہیں، تو مولا علی غیر خدا ہے، خدا تو نہیں ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، تو لہذا ان سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ کہنا بالکل جائز، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول یہ اللہ تو نہیں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یہ خدا تو نہیں ہے، اور ہم خدا بھی مانتے نہیں ہیں، اور نہ ہی خدا ہونے کے اقرار کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی خدا ہونے کو مان لے اور معاذ اللہ وہی عقیدہ رکھ لے کہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خدا ہیں، تو وہ کافر و مرتد ہو جائے گا، وہ تو مشرک ہو جائے گا، وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ لیکن کوئی خدا نہیں مانتا، ہاں خدا کا بندہ ضرور مانتے ہیں، اور یہ خدا کے ایسے مقرب بندے ہیں کہ جو لوگوں کو، مخلوق کو خدا سے ملانے کا کام کرتے ہیں، خدا کے قریب کرنے کا کام کرتے ہیں، تو یہ خدا نہیں لیکن خدا کے مقرب بندے ہیں۔ اور قرآن نے بالکل واضح ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ غیر خدا سے مدد طلب کرنا جائز ہے، اور یہ غیر خدا ہیں اور سب سے مقرب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، لہذا ان سے مدد طلب کرنا جائز ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہاں پر یہ ہوا کہ فرقہ واریت کا مطلب یہ کہ وہ لوگ کہ جو اللہ رسول کے اصول سے ہٹ گئے، جو ہٹ گئے وہ فرقہ واریت کر رہے ہیں۔ اب آپ خود متعین کر لیں، آپ خود دیکھ لیں کہ کون سے اصول وہ ہیں کہ جو اللہ رسول کے بیان کرتا ہے۔ جو لوگ ان اصول پر چل رہے ہوں گے، اس کا مطلب وہ فرقہ وارانہ بات نہیں کر رہے، بلکہ وہ تو اسلام کی بات کر رہا ہے۔ اور جو لوگ ان اصول سے ہٹ گئے ہیں یا ان اصول کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو پھر یہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ لوگ فرقہ وارانہ بات کر رہے ہیں، اور ان لوگوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔